انسانیت کا نجات دہندہ، اس کا نام ریورنڈ جم جونز تھا، اپنے دور کی مقبول ترین شخصیات میں سے ایک۔ کیا وہ ایک رہبر تھا جس نے ہزاروں انسانوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا تھا، یا پھر ہزاروں معصوم افراد کا قاتل؟ وہ 13 مارچ 1931 کو انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ جنگ عظیم اول میں معذور ہو چکا تھا۔ ماں کو گھر کا خرچ برداشت کرنے کے لیے فیکٹری میں ملازمت کرنا پڑتی تھی۔ جم مذہبی جنونی تھا۔ اوائل عمری سے ہی بائبل کا مطالعہ اس کی عادت بن چکی تھی۔ مذہبی تعلیمات کے حصول کے لیے ہی اس نے انڈیانا یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فیس کے لیے ہسپتال میں ملازمت اختیار کر لی، اور وہی ایک نرس سے شادی بھی کی۔ وہ مساوات کا علم بردار تھا۔ چرچ کے گوروں کو اس کے اس نظریے سے سخت اختلاف تھا کہ کالے افراد کو بھی چرچ میں گوروں جیسی عزت دی جائے۔ چنانچہ جم کو چرچ کو خیر بات کہنا پڑا، اور اس نے اپنے نظریات کی علیحدہ سے تبلیغ شروع کر دی اور اپنے فالوورز کی مدد سے علیحدہ چرچ عوامی عبادت گاہ کے نام سے قائم کر لیا۔ اس نے 7 کالے، گورے اور ایشیائی بچوں کو گود لیا اور پھر کالے مذہبی رہنماؤں کے طریقہ تبلیغ کا گہری نظر سے جائزہ لیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں عیاشی اور خود پسندی شامل ہوتی گئی۔ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس نے مشہور کر دیا کہ اس دور کی کلوکلس کلان نامی گوروں کی متعصب تنظیم نے اس پر قاتلانہ حملہ کرایا ہے۔ یوں اسے مقامی انسانی حقوق کے کمیشن میں ملازمت کے حصول میں آسانی ہوئی۔ 1960 کے دوران امریکہ میں نیوکلیئر جنگ کا ہوا گردش کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک مشہور اخبار میں ان مقامات کے بارے میں بتایا گیا جو ایٹمی جنگ کی صورت میں محفوظ ترین ثابت ہو سکتے تھے۔ جم جونز نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنے فالوورز کے ہمراہ کسی ایسے ہی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ایک محفوظ مقام کی تلاش میں اس نے جنوبی امریکہ کا دورہ کیا، اور اس کی نظر انتخاب گیانا کے علاقے پر جا ٹھہری۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ اپنے فالوورز کو لے کر میکسیکو چلا آیا، جہاں اس کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے، کیونکہ اس کے فالوورز نے انتھک محنت اور بے غرضی سے کام کرنے کی شاندار مثالیں قائم کی۔ وہ اپنی آمدنی جونز کے حوالے کر دیا کرتے۔ پھر وہ سب سان فرانسسکو منتقل ہو گئے، جہاں ایک اور عوامی عبادت گاہ قائم کی گئی، اور اب اس کے فالوورز کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی تھی۔ جم کا عمل دخل سیاست میں بھی بڑھ گیا۔ اگلے صدارتی انتخابات میں اس نے جمی کارٹر کی حمایت کی اور اسے کامیاب کرا دیا، اور پھر خصوصی دعوت پر واشنگٹن کا دورہ بھی کیا۔ اس نے لوگوں میں مشہور کر رکھا تھا کہ وہ ہزاروں یتیم بچوں کی سرپرستی کر رہا ہے، اور گیانا کے علاقے میں کتنے ہی بچے اس کے چرچ کی امداد سے فاقہ کشی سے بچے ہوئے تھے۔ لیکن ایسے میں کچھ لوگوں نے عجیب بات کہی۔ ان کے مطابق جم جونز ایک جنونی شخص تھا۔ وہ اخلاقی جرائم میں ملوث تھا، اور بچوں پر تشدد کے حوالے سے بھی اپنے قریبی افراد اس پر الزام لگاتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اخبارات اور پولیس کے ڈیوٹی کے دوران ہلاک ہونے والے کارکنوں کے پسماندگان کو ہر ماہ امدادی رقم دیتا رہا تھا۔ اس کی نیک نامی میں فرق آتا جا رہا تھا۔ جم نے گیانا میں 20,000 ایکڑ کا علاقہ لیز پر حاصل کر لیا تھا۔ یہ جگہ پورٹ کیٹوما کے قریب واقع تھی، جہاں جم کے بقول ایک جدید اشتراکی انصاف کے اصولوں پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا جانا تھا۔ ہزاروں افراد جم کی عرضی جنت کے لیے روانہ ہونے لگے، لیکن ہوا یوں کہ اس کے فالوورز میں سے بعض کے اقارب نے ایک مشہور سیاستدان لیو ریان سے رابطہ قائم کر رکھا تھا، اور اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ان کے عزیز جم جونز کے ہاں خوشی سے نہیں رہ رہے، بلکہ انہیں مجبور کیا گیا ہے۔ اب یہ شخص لیو ریان بھی عجیب آدمی تھا۔ ایک طرف کانگریس کا اعلیٰ پائے کا سیاستدان، دوسری طرف ایک عملی انسان جس نے محض قیدیوں سے متعلق واقفیت کے لیے کچھ عرصہ جیل میں گزارا ہوا تھا۔ لیو ریان ٹی وی اور اخباری رپورٹروں کی ایک ٹیم کے ہمراہ جم جونز کے علاقے میں چارٹرڈ جہاز سے جا اترا۔ وہاں اس نے جم کے مسلح گارڈوں کے سامنے جم کے فالوور سے خطاب کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی اس کے ہمراہ واپس لوٹنا چاہے تو صاف صاف کہہ دے، تاکہ وہ اس کی زندگی کی ضمانت دے کر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اگلے روز تک 20 کے قریب سہمے ہوئے افراد لیو ریان کے گرد واپس لوٹنے کو تیار کھڑے تھے۔ وہ ایک ٹرک میں ہوائی جہاز کے لیے روانہ ہوئے۔ کوئی دم میں وہ جہاز میں سوار ہو کر مہذب دنیا میں جا کر جم جونز کا پول کھول دیتے، لیکن نہیں، بساط الٹ گئی، ان لوگوں پر حملہ کر دیا گیا۔
لیو ریان اور رپورٹرز فوراً قتل کر دیے گئے، کیمرہ مینز کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اور ادھر جم جونز اپنے پیروکاروں کو جمع کر کے مخاطب ہوا، میں نے متنبع کیا تھا کہ یہ کچھ ہوگا، ہم اس دنیا کے لیے اچھے تھے، اب آؤ میرے ہمراہ اور میں تمہیں ایک بہتر جگہ لے جاؤں۔ بائبل کی تلاوت شروع کر دی گئی، زہر سے بھرے محلول کے ڈرم لائے گئے، شیر خواروں کو پہلے زہر دیا گیا، پھر بچوں کی باری آئی، اور آخر میں والدین نے زہر کے جام چڑھا لیے۔ درجنوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، انہیں گولی سے اڑا دیا گیا یا زبردستی زہر دیا گیا۔ اگلے روز گیانا سے آنے والے دستے جب جنگل میں داخل ہوئے تو موت کا کھیل تکمیل پا چکا تھا۔ ہزاروں کے قریب معصوم انسان ایک دوسرے سے محبت سے لپٹے زندگی سے منہ موڑ چکے تھے۔ ان میں ہر عمر کے لوگ تھے، بچے بھی، بوڑھے بھی اور عورتیں بھی، اور انہی کے درمیان ان کا مسیحا، ان کا سردار جم جونز مردہ پڑا تھا، جس کے سر میں ایک گولی پیوست تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک عرصے تک کہا جاتا رہا کہ یہ افسوسناک واقعہ مذہبی جنونیت کے باعث پیش آیا، مگر رشیا کی خفیہ ایجنسی KGB نے ایک اور ہی کہانی سنائی۔ KGB کی خفیہ تحقیقات نے ایک ایسا راز افشا کیا جس سے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ جم جونز اور اس کے فالوورز نے اجتماعی خودکشی ہرگز نہیں کی تھی، انہیں قتل کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے CIA کا ہاتھ تھا۔ KGB کے مطابق جم جونز معصوم تھا، وہ اشتراکیت کا علمبردار تھا اور یہی بات CIA کو کھٹکتی تھی، اس لیے CIA نے جم جونز کو راستے سے ہٹا دیا۔ یوں ریورنڈ جم جونز اور اس کے پیروکاروں کی المناک موت ایک معمہ بن جاتی ہے کہ انہوں نے اجتماعی خودکشی کی تھی یا وہ CIA کے انسانیت کش مظالم کا شکار بنے تھے۔ جو بھی ہوا ہو، اس واقعے میں ہزاروں افراد بے گناہ مارے گئے تھے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔